آداب دوستو، سی لائیو لیکچر میں میں ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے علامہ شبلی نعمانی احوال و آثار۔ شبلی نعمانی پر یہ پہلا لیکچر ہے جس میں ان کی ابتدائی زندگی اور ان کے کارناموں سے متعلق ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکچر کو دو حصوں میں منقسم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں علامہ شبلی کی زندگی اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور لیکچر کے دوسرے حصے میں ان کی جو علمی و ادبی خدمات رہی ہیں ان کے متعلق ذرا تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ لیکچر سن چکیں گے تو آپ علامہ شبلی نعمانی کی شخصیت اور ان کے کردار کے ساتھ ساتھ ان کی جو مجموعی علمی و ادبی خدمات رہی ہے اس سے آپ واقف ہو پائیں گے، اور اس طرح سے شبلی کی ایک مکمل تصویر آپ کی نگاہ میں آئے گی۔ علامہ شبلی نعمانی اردو زبان و ادب کا ایک ناقابل فراموش کردار ہے۔ ان کی تصانیف اور مقالات نے اردو نثر کی علمی حیثیت کو بلند اور مستحکم کیا ہے۔ شبلی کے اگر کارنامے علمی و ادبی دیکھیں آپ تو مختلف نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے تاریخ پر بھی کام کیا، سوانح پر بھی کام کیا، سیرت بھی لکھی ہے، علم کلام پر بھی کام کیا ہے۔ ان کی نثر میں ایک خاص طرح کی شیرینی اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ شاعر کی حیثیت سے بھی ان کا جو پایا ہے وہ کافی بلند ہے۔ شبلی کا جو کیریکٹر ہے، جو ان کی شخصیت ہے، وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ سیاسی، سماجی، تہذیبی اور علمی و فکری ہر سطح پر انہوں نے قدیم اور جدید کی آمیزش کی بات کی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ قدیم اور جدید کی ہم آہنگی سے زندگی کے چیلنجز پر قابو پایا جائے۔ علی گڑھ سے کافی دنوں تک وابستہ رہے، بعد میں تحریک ندوۃ العلماء میں شامل ہو کر کے ندوۃ العلماء کے لیے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ اعظم گڑھ میں جو مشہور تصنیفی ادارہ ہے دارالمصنفین، اس کے قیام کا صحرا بھی آپ کے سر جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو شبلی ہیں وہ انہی خصوصیات اور انہی خدمات کو انجام دینے والے شبلی ہیں، اور انہی کی زندگی کے بارے میں ہم ذرا تفصیل سے جانیں گے۔ شبلی کی جو پیدائش ہے وہ 1 جون 1857 کو ہوئی تھی، اور اعظم گڑھ کے مضافات میں ایک گاؤں ہے بندول، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے جو والد تھے شیخ حبیب اللہ، وہ اپنے خاندان میں محترم سمجھے جاتے تھے۔ زمینداری، نیل کی تجارت اور وکالت جو ہے ان کا ذریعہ معاش تھی۔ فارسی شعر و سخن کا اچھا ذوق رکھتے تھے، اور شبلی جو ہے وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ خاندان کی جو معاشی حالت تھی وہ بہتر تھی، اس لیے ان کی جو زندگی کے شروع کے جو دن ہیں وہ امن و سکون سے گزرے ہیں۔ تعلیم کی بات کریں تو ان کے والدین دیندار اور مذہبی تھے، اس وجہ سے عام جو فضا تھی اس زمانے میں، جس زمانے میں جو زمانہ شبلی کا ہے کہ دینی تعلیم سے بچے کا سفر شروع ہوتا تھا، ٹھیک اسی طرح سے شبلی کا بھی ہوا کہ مذہبی تعلیمات سے ان کی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ قرآن پاک پڑھا، فارسی کچھ کتابیں پڑھی، اس کے بعد عربی کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ کچھ عربی کی جو ابتدائی کتابیں تھیں انہوں نے جونپور اور غازی پور کے مدرسوں میں پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے 1837 کے آس پاس شبلی کے والد اور شہر کے معززین نے اعظم گڑھ میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی تھی، اور اس مدرسے جو مشہور عالم دین ہیں مولانا فاروق چریا کوٹی، ان کو اس مدرسے کا صدر مدرس مقرر کیا تھا۔ شبلی نے جو عربی کے تمام درجات کی تعلیم حاصل کی ہے وہ یہیں اسی مدرسے میں حاصل کی ہے جہاں پر مولانا چریا کوٹی تھے۔ انہی کی نگرانی اور ان کی سرپرستی میں وہ پورا عربی کے درجات کی کتابیں پڑھی ہیں۔ مولانا چریا کوٹی جو ہے وہ نرے مولوی نہیں تھے، انہیں شاعری سے بھی لگاؤ تھا، موسیقی سے بھی لگاؤ تھا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شبلی کی تعلیم و تربیت میں شروع کی جو
تو وہاں پر صرف نصابی کتابیں نہیں ہیں، درسی کتابیں نہیں ہیں، وہاں پر شروع سے ہی علوم فنون جسے ہم کہتے ہیں فنون لطیفہ کا عمل دخل نظر آتا ہے، شاعری بھی ہے، موسیقی بھی ہے۔ تو مولانا چریا کوٹی کی شخصیت اور ان کی یہ جو علوم فنون سے مختلف علوم فنون سے وابستگی اور شیفتگی کا معاملہ تھا، وہ شوق اور شبلی کو پہلے سے بھی تھا، لیکن انہوں نے ایک طرح سے وہاں پر اس کو بہت سیکل کیا اس صلاحیت کو، اور ایک طرح سے وہاں کہنا چاہیے کہ تربیت کی۔ شبلی بچپن سے ہی شبلی کو جو ہے علم کا شوق تھا، جب بھی انہیں طالب علمی کے زمانے میں فرصت ملتی تھی تو شہر میں ایک کتب فروش کی دکان تھی، وہاں بیٹھ کر کے شعراء کے دواوین کا مطالعہ کرتے تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ان کی خواہش تھی کہ جو وقت کے مشہور علماء ہیں، یعنی مختلف ماہرین ہیں، علوم و فنون کے جو ماہرین ہیں، ان سے تعلیم حاصل کریں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے رامپور اور لاہور کے سفر کیے۔ رامپور میں مولانا ارشاد حسین رامپوری سے انہوں نے اسلامی فقہ کے جو زمانے میں ماہر شمار ہوتے تھے ان سے فقہ اور اصول فقہ کی تحصیل کی۔ رامپور کے بعد لاہور گئے، وہاں پر انہوں نے مولانا فیض الحسن سہارنپوری پروفیسر اورینٹل کالج لاہور سے استفادہ کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان میں عربی زبان و ادب کے سب سے بڑے ادیب اور شاعر تھے۔ شبلی انہوں نے ان سے بھی استفادہ کیا۔ لیکن ہر بڑے آدمی کی طرح شبلی کی زندگی میں بھی کشمکش کا ایک دور آتا ہے، اور یہ دور 1876 میں ان کی زندگی میں آیا۔ ان کی عمر اس وقت 19 سال تھی اور وہ رسمی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، اس لیے اب کیا کریں اس کا مسئلہ ان کے سامنے تھا۔ غیر علمی کام کرنا نہیں چاہتے تھے اور وکالت کو جوائن کرنے کا ان پر دباؤ تھا، اور وکالت کو شبلی جو ہے وہ غیر علمی کام سمجھتے تھے۔ تیسری جانب یہ تھا کہ بیکاری اور بے روزگاری کا احساس ان کے لیے سوانح روح بنا ہوا تھا۔ 5-6 سال کا جو عرصہ ہے اسی کشمکش میں گزر گیا۔ پھر جو ملازمتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایسے ہوا کہ وکالت کی، پھر اس کے بعد جو ہے والد صاحب کی سفارش پہ کلیکٹری میں قائم مقام نقل نویس کی عارضی ملازمت کی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قرقمین کی اسامی پر عارضی طور پر کام کیا اور بہت محنت سے کام کیا، لیکن چونکہ طبیعت میں تملق پرستی نہیں تھی، خوشامد نہیں تھی، وہ کرتے نہیں تھے، اس لیے اس جو وہ ملازمت تھی اس سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد والد صاحب کے حکم سے ان کا جو نیل کا کاروبار تھا اس کے بعد کارخانوں کی نگرانی اور اس کی دیکھ بھال کا کام ان کے سپرد ہوا، جو انہوں نے انجام دیا۔ یہ سارے حالات ان کی زندگی میں آئے، یہ کشمکش کا ایک طرح سے دور ہے، لیکن بڑا آدمی وہی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ حالات چاہے جتنے نامساعد ہوں ان حالات سے وہ ابھرتا ہے، ان سے دل برداشتہ ہو کر کے غلط ڈگر پر نہیں چلا جاتا۔ شبلی نے وہی کیا۔ اس زمانے میں جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خطوط لکھے ہیں، ان خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی صلاحیتوں پر کامل یقین تھا۔ ان خطوط میں ان کی خود اعتمادی کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر وہ جو علمی کام جس کی اس تلاش میں تھے شبلی، وہ زمانہ آیا کہ علی گڑھ کالج میں نوکری انہیں ملی، اور یہ بات ہے 1883 کی۔ وہاں پر محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں عربی کے مضمون میں لیکچرر کی جگہ خالی ہوئی۔ شبلی نے اس عہدے کے لیے درخواست دی اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری جو عربی زبان و ادب کے بہت ماہر تھے اور جن سے خود شبلی نے تعلیم حاصل کی تھی، ان سے تصدیق کرائی، اور وہ سر سید کے بھی استاد تھے۔ تو جنوری 1883 کے اواخر میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر شبلی کا تقرر ہو گیا۔ علی گڑھ میں ان کا قیام 16 برس کے آس پاس رہا۔ علی گڑھ کا جو زمانہ ہے ان کی زندگی میں، ان کی جو ذہنی اور فکری زندگی ہے، اس میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں انہوں نے جدید دور کے سیاسی و سماجی اور علمی و تہذیبی حالات اور تقاضوں سے واقفیت بہم پہنچائی ہے، مطالعے میں وسعت پیدا کی، تحریر و تصنیف کے آداب سیکھے، اپنے علمی و تہذیبی ورثے کی قدر و قیمت سے آگاہی بہم پہنچائی، مغرب کو جانا، سمجھا اور اہل مغرب کی تصنیفات کا مطالعہ کیا۔
غرض مجموعی طور پر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ ہی وہ جگہ ہے جہاں شبلی مورخ بنے، سوار نگار بنے، مصنف بنے، خطیب ہوئے، شاعر اور ادیب بنے، بلکہ شمس العلماء اور علامہ بھی اسی جگہ پر بنے۔ ان کے بہترین ان تاریخی مقالے، ان کی قابل قدر سوانح عمریاں اور بعض اہم نظمیں اسی زمانے میں، علی گڑھ کے زمانے میں لکھی گئی۔ مقالات میں مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، الجزیہ، تراجم کتب خانہ اسکندریہ اور حقوق الذمیین، اور اس کے علاوہ سوانح عمریوں میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، اور ایک بہت مشہور مثنوی ان کی تھی صبح امید، اسی زمانے کی یہ ساری تخلیقات ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ علی گڑھ کی علمی و ادبی فضا اور سر سید کی صحبتوں نے شبلی کو بہت کچھ دیا۔ ان کی شخصیت میں جو رنگا رنگی ہمیں نظر آتی ہے، جو مختلف حیثیتوں سے اس فضا نے اور سر سید کی صحبت نے ان کو فائدہ پہنچایا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کالج اور سر سید کے فروغ استحکام میں شبلی نے بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا، تو گویا ٹو وے ٹریفک تھا، یعنی انہوں نے وہاں کی فضا سے اور سر سید کی صحبت سے فائدہ اٹھایا، ان کی شخصیت میں چاشان لگے، اور خود شبلی نے اپنی پوری محنت، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا اور کالج کو فائدہ پہنچایا، سر سید کی تحریک کو فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے اپنی کتابیں کالج کو دے دی تھی تاکہ وہ ان کے اشاعت اور فروغ سے مالی منفعت حاصل کر سکے۔ ان کی مشہور جو مثنوی ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، صبح امید، اس کا مطالعہ کریں آپ، تو سر سید اور ان کی تحریک کا بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اور انتہائی فنکارانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو ایک طویل عرصے تک ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید کے دست و بازو بن کر کے وہ کام کرتے رہے۔ 1892 میں جہاں پر وہ رہ رہے تھے علی گڑھ میں، وہ نشیبی علاقہ تھا آس پاس کا، وہاں پانی جمع ہونے کی وجہ سے بہت ساری دقتیں بھی تھیں، لیکن وہاں پہ انہیں ملیریا ہو گیا، اور اولاد کا یہ سلسلہ کافی زمانے تک، یعنی کہ 3-4 مہینے کا زمانہ تھا، جبکہ یہ پورا اولاد کا زمانہ تھا ان کا۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کالج کی جو گرمی کی چھٹی ہوتی ہے مئی میں، اس میں وہ کشمیر جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن اسی دوران میں انہیں معلوم ہوا کہ جو ان کے محترم رفیق کار پروفیسر آرنلڈ ہیں، وہ وطن جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو انہیں یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ روم، شام اور مصر کی سیر کی جائے۔ ایسا ہی ہوا، اور پروفیسر آرنلڈ کے مشورے کے بعد 26 اپریل کو علی گڑھ سے وہ روانہ ہوئے، اور قسطنطنیہ، بیروت، بیت المقدس اور قاہرہ کی سیاحت کرتے ہوئے نومبر 1892 میں، اس کے بالکل اوائل میں، شروع میں ہندوستان واپس آ گئے۔ یہ جو سفر تھا آرنلڈ کے ساتھ، پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ، بہت شبلی کی زندگی میں یہ سفر کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تفریحی سفر نہیں تھا، اس کے پیچھے کئی عوامل تھے جنہیں ظفر احمد صدیقی نے 3 خانوں میں بانٹ کر کے پیش کیا ہے، یعنی سیاسی، علمی اور تعلیمی خانوں میں۔ اس سفر کے جو اثرات ان کی زندگی مرتب ہوئے، ان کو انہی 3 خانوں میں بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کہ یہی سفر تھا جس کے بعد سیاسی طور پر انگریزوں سے ان کی نفرت بڑھ گئی، اور ترک سے ان کی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہو گیا۔ علمی لحاظ سے یہ فائدہ ہوا کہ قسطنطنیہ اور قاہرہ کے کتب خانوں کی سیر نے ان میں ذہنی و فکری کشادگی پیدا کی، اور تعلیمی اعتبار سے یہ سفر اس لیے اہم رہا کہ اسی سفر کے دوران ان کی یہ رائے بنی کہ مسلمانوں کو ایک ایسے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے جو علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ دونوں پر مشتمل ہو، اس لیے کہ محض قدیم زمانے کی جو ضروریات ہے، قدیم علم، اس سے زمانے کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا قدیم علم، اور اگر صرف جدید کو لے کر کے چلے تو وہ مذہب سے بیگانہ کرتا ہے۔ ان کی زندگی میں نہضت العلماء سے وابستگی کا ایک اہم رول رہا ہے۔ جب وہ بیرون ممالک سے واپس آئے تو اس کے 3-4 مہینے کے بعد 1893 کا واقعہ ہے کہ کانپور میں چند حساس اور دردمند
علماء نے ندوۃ العلماء کے نام سے ایک انجمن قائم کی۔ اس انجمن کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ قدیم نظام تعلیم کی اصلاح ہو، مدارس اسلامیہ کے مابین اتحاد و اتفاق اور مختلف جو اسلامی فرقے تھے ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا۔ تو اب دیکھیے کہ بالکل یہ عین اس خواب کے موافق تھا جو شبلی دیکھ رہے تھے، تو انہیں یہاں ایک امید کی کرن نظر آئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ تعلیمی اصلاح کا جو خاکہ ان کے ذہن میں ہے وہ اسے ندوۃ العلماء کے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس وقت تک شبلی علمی حلقوں میں مشہور ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ندوۃ العلماء کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے شبلی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہر طرح سے ان کی پذیرائی کی، اور اس طرح وہ دھیرے دھیرے سر سید اور علی گڑھ کی تحریک سے دور ہوتے گئے۔ اب شبلی کی یہ خواہش تھی کہ ریاست حیدرآباد سے وظیفہ مل جائے۔ وظیفہ کیوں ملے؟ تاکہ وہ علی گڑھ سے الگ ہو سکے۔ اسی سلسلے میں 1896 میں وہ حیدرآباد تشریف لے گئے۔ نواب وقار الامراء وزیر اعظم ریاست حیدرآباد اور سید علی بلگرامی جو کہ حیدرآباد کے انسپکٹر جنرل معدنیات تھے، ان سے شبلی کے دیرینہ تعلقات تھے۔ ان لوگوں کی کوشش اور سفارش سے ستمبر 1896 میں نظام حیدرآباد میر محبوب علی خاں کی سرکار سے 100 روپے کا ماہوار وظیفہ اس شرط کے ساتھ ان کے نام جاری ہوا کہ جو بھی وہ آئندہ لکھیں گے پڑھیں گے وہ تمام ان کی تصنیفات جو ہے وہ سلسلہ آصفیہ میں داخل ہوں گی۔ تو اب یہ سارا جب وظیفہ ان کا منظور ہو گیا تو اس کے بعد علی گڑھ سے ان کا جو تعلق رہا وہ برائے نام رہ گیا۔ علی گڑھ کی ملازمت جب انہوں نے چھوڑ دی تو اس کے بعد ان کی زندگی میں کئی پریشانیاں آئیں۔ سال 2 سال کافی بیمار رہے اور 1900 میں والد صاحب کے انتقال کے بعد بہت سارے جو گھریلو مسائل تھے وہ پیدا ہوئے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے 1901 میں ایک مرتبہ پھر ملازمت کے حصول کے لیے حیدرآباد کا رخ کیا، لیکن اس بار اتنی جلدی سے بات نہیں بنی جتنی کہ انہیں امید تھی۔ لیکن بہرحال 22 مئی 1901 کو نظام سرشتہ علوم و فنون میں اس عہدے پر ان کا تقرر ہو گیا، اور اس میں جو ان کی ماہانہ تنخواہ تھی 400 روپے ملتی تھی۔ 1905 تک اس ملازمت میں وہ رہے اور یہاں انہوں نے بہت ہی گراں قدر تصنیفات انجام دی، گراں قدر تصنیفات کی ہیں۔ الغزالی ہے، علم الکلام ہے، الکلام ہے، موازنہ انیس و دبیر ہے، یہ اس طرح کی جو مایہ ناز تصانیف ہیں اور شاہکار تخلیقات ہیں وہ اسی عہد سے یادگار ہیں۔ ندوۃ العلماء کی جو معتمدی تھی، اپریل 1905 میں انہیں ندوۃ العلماء کا معتمد تعلیم چنا گیا اور وہ لکھنؤ میں رہنے لگے، اور 1905 سے لے کر کے 1913 تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ اس دوران انہوں نے ندوۃ العلماء کی ترقی اور اصلاح کے بے شمار کام کیے۔ مثال کے طور پر یہ کہ قدیم نصاب میں اصلاح کی اور اس کی جگہ نیا نصاب جاری کیا، انگریزی تعلیم کو لازمی قرار دیا، اختیاری زبان کے طور پر ہندی اور سنسکرت کی تعلیم کا نظم کیا، جدید عربی زبان میں تحریر و تقریر کی صلاحیت پیدا کرنے پر زور دیا، ہونہار طلباء کی ایک جماعت کو تربیت دے کر کے تصنیف و تالیف کے لیے تیار کیا، اعلیٰ درجات کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، کتب خانہ جو ندوہ کا کتب خانہ ہے اس کے ذخیرے کو اور بہتر کیا، الندوہ کے نام سے ایک معیاری علمی و تحقیقی مجلہ جاری کرایا، ندوے کی مستقل آمدنی کے ذرائع پیدا کیے، اس کی مستقل عمارت کے لیے حکومت سے ایک وسیع اراضی حاصل کی، شاندار جلسہ کرایا، سنگ بنیاد کا منعقد کرایا، اور درسگاہوں کے لیے خوبصورت عمارت تعمیر کرائی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ساری خدمات ان کی ندوے کے حوالے سے ہیں۔ جولائی 1913 میں ان کے اور جو ندوے کے دوسرے اراکین تھے ان کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے، جس کی وجہ سے ندوے کے معتمدی سے انہوں نے جولائی 1913 میں استعفیٰ دے دیا۔ شبلی کی جو آخری تصنیف ہے سیرت النبی، وہ لکھ ہی رہے تھے، اس میں وہ مشغول تھے کہ اسی دوران انہیں معلوم ہوا کہ ان کے چھوٹے بھائی جو الہ آباد ہائی کورٹ میں وکیل محمد اسحاق، ان کی طبیعت
خراب ہے. تو طبیعت کی خرابی کو سن کر کے وہ الہ آباد گئے، لیکن چند روز کی بیماری کے بعد ان کا 15 اگست کو انتقال ہو گیا 1914 کو. اس حادثے نے شبلی پر بہت گہرا اثر چھوڑا. وہ شکستہ دل ہو کر کے اعظم گڑھ چلے گئے اور ارادہ یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر کے وہ سیرت کو مکمل کریں گے، سیرت النبی جو وہ لکھ رہے تھے، اور تصنیف و تالیف کے لیے دارالمصنفین کے نام سے ایک ادارہ قائم کریں گے. ابھی اس کے بعض ابتدائی مراحل بھی وہ طے کر چکے تھے کہ آخری وقت آ گیا تھا، اور 18 نومبر 1914 کو دائی اجل کو انہوں نے لبیک کہا. شبلی جو ہے بہت ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ بھی ہر طرح کے منتخب کیے. مولانا چریا کوٹی، مولانا ارشاد حسین رامپوری، مولانا فیض الحسن سہارنپوری جیسے مختلف اعلیٰ صلاحیتوں کے اساتذہ اور اہل علم و ادب سے انہوں نے کسب فیض کیا. ان علماء کے علاوہ انہوں نے پروفیسر آلنڈ سے بھی فیض اٹھایا. وہ عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں سے صرف واقف نہیں تھے، بلکہ تینوں زبانوں میں صاحب ذوق اور صاحب تصانیف تھے. اس کے علاوہ مغرب زبانوں میں فرینچ سے بھی واقفیت رکھتے تھے. تنوع کی یہی کیفیت ان کے کارناموں میں بھی نظر آتی ہے. چنانچہ وہ بیک وقت ادیب و انشا پرداز بھی ہیں، شاعر و ناقد بھی ہیں، متکلم و معقولی بھی ہیں، اور مورخ و سوانح نگار بھی، شاہان عجم کے مدخواہ بھی ہیں، اور عظیم المرتبہ سیرت نگار بھی، صاحب تصانیف و کتب بھی ہیں، اور بلند پایا مقالہ نگار بھی. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ زندگی اور اس کے حقائق کے متعلق ایک رخ انداز میں سوچنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ مسئلے کے ہر پہلو کو وہ دیکھتے تھے اور ان کا بغیر جائزہ لیتے تھے، تب جا کر کے اس پر وہ کام کرتے تھے. اور اسی وجہ سے ان کی جو فکر بنی تھی کہ قدیم اور جدید کو ملا کر کے چلنے پر ہی آج کے زمانے میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ان کا بہت بڑا امتیاز ہے اردو کے دانشوروں میں. میں سمجھتا ہوں کہ اردو شبلی کے حوالے سے یہ جو ابتدائی گفتگو تھی، اس سے آپ نے ان کی زندگی کے نشو و فراز کو، ان کے ایک سفر کو سمجھا ہوگا. بہت بہت شکریہ.